اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ امیر سنت کی اصلاح کے ایک انداز مجھے یاد آ گیا، جیسے کہ کسی کے بیان کے اندر امیر سنت نے اصلاح فرمانے کی کوشش کی کہ آپ پہلے شروع کی ایک یا دو لائنوں میں اگر اس بیان کے اندر کوئی قابل ذکر اچھی بات ہوئی ہے تو اس پہلے لکھتے ہیں، وہ لکھنے کے اس کو تھوڑا مزہ آتا ہے کہ یار باپا نے چلو یار اچھا بولا، پھر نیچے ایک دو لائنیں اور ہوتی ہیں جس کے اندر اس بیان میں یہ اگر باتیں ہوتی تو اور اچھا ہوتا، ایک انداز ہوتا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا ایک مرتبہ فیضان مدینہ میں، کلموا الناس علی قدر عقولہم، یہ میں نے حدیث کر کے بیان کی۔ امیر سنت عرب امارات میں تھے، وہاں سے یہ سنا اور آپ نے میل کی، میل آئی ٹی مکتب میں آئی، ان کو اطلاع دی کہ اس کا فوراً پرنٹ نکالیں اور مبلغ کے ہاتھ میں پہنچائیں۔ اسی وہ بیان کے دوران ہی میرے ہاتھ میں وہ میل آ گئی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ابھی یہ بیان کیا، اگر آپ نے واقعی پڑھا ہے کہ یہ حدیث ہی ہے ٹھیک ہے، ورنہ میرے مطالعے کے مطابق یہ قول ہے۔ تو سمجھانے کا اور اصلاح کرنے کا ایک مدنی پھول جو باپا کی سیرت سے ہمیں ملا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ان کی عقیدت و محبت ہمارے دل میں ہے، اس کے باوجود ان کا اتنا محتاط انداز ہے، تو ہر ایک تو عقیدت و محبت میں رہتا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اور پھر وہ ہمارا سمجھانا ہے اس کی آخری بار سمجھانا ہو۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی کچھ زیادہ ہی جوش ہوتا ہے تو دو چار معافیاں بھی لکھ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، یا یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ سمجھا ہے آپ کے بیان سے، اگر میری غلط فہمی ہو گئی ہو سمجھنے میں تو معاف کر دینا، اور اگر واقعی آپ نے ایسا کہا ہے تو پھر اس کا شرعی حکم مفتی صاحب سے معلوم کر لیں۔ اس طرح میں نے موقع کی مناسبت سے میں میلز کرتا ہوں، چٹھیاں لکھتا ہوں، جیسے کہ کوئی بہت اچھا بیان کیا اور پھر ایک آدھ اس میں فائر کر دیا اس نے، تو ماشاءاللہ آپ کا بیان بہت زوردار تھا، پھر اصل مقصد پر جو اس کو کہنا ہے وہ بھی کہہ کر آگے گزر جاتا ہوں، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ یہ اپنا موقع کی مناسبت سے، جیسا موقع اپنا قد دیکھ کر آدمی بات کرے، کہ آپ اگر کسی کو سمجھانے جاؤ گے تو پھر وہ کر کے وہ گھورتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب موقع ملے آپ کو تو یا اس کو تاڑ لیں کہ اب اس کو مجھے سمجھانا ہے، پھر اس کو تلاش لیں، پھر پیار محبت سے اس کو آپ سمجھیں، کیونکہ وہ آپ نے وہ جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہاتھ پھراتے 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 اس کو پیار کر 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 کے پھر ایک دم کلٹی مار دیتے ہیں، ویسے اس کو لاٹیاں مار مار کے اگر وہ کلٹی کرنے جائیں گے تو نہیں ہوگا کلٹی۔ تو اس طرح کسی کو جھاڑ کر سمجھائیں گے نا تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اگر آپ کے روب کی وجہ سے چپ بھی ہو گیا تو اس کے دل میں بات اترنے کی امید نہیں ہے۔ فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اچھا باپا، اب کسی کو سمجھا دیا، اب اس کے بعد ایک اگلا قدم یہ آتا ہے جب ہم اپنے چار دوستوں میں جائیں گے نا، یار آج بڑا عجیب واقعہ ہوا، یار فلانا اس نے ایسا ایسا کیا، میں نے اس کو اس وقت نہیں سمجھایا، حکمت عملی بھی تو کوئی چیز ہے نا، بعد میں پھر اس کو الگ لے گیا اور الگ جگہ اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو یار آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، وہ بہت سمجھ گیا یار، بہت سمجھدار تھا۔ یہ چار دوستوں میں بیٹھ کر ہم اس کی سمجھداری کے گیت گائیں گے اور وہیں اس کا پول کھولیں گے۔ حب جا جی یہ علامت ہے، یہ اپنے کارنامہ دوسرے پر اظہار کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا عیب ہے وہ واقعی تو وہ عیب کھولا اس کا بلا حاجت شرعی، اگر ایسا کیا تو یہ غیبت ہوئی۔ بعضوں کا سمجھانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا امپریشن ڈالنا ہوتا ہے، کسی کی غلطی پکڑنا جو ہے نا اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، نفس بہت زور لگاتا ہے کہ میں نے اس کی غلطی پکڑی، پھر یہ کہ جتنا وہ آدمی کا مرتبہ بڑا ہے اور اس کی غلطی کو بتائے گا تو اتنا ہی مطلب حب جہاں کا جو ہے نا مرض یہ عود کرے گا، اور پھر جا کے منہ سے نکلے گا میں یار کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، اپنے صاحب بات کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا میں نے، تو غلطی کی نا منہ پہ ٹوک دیا اس کو، تو یہ پھر اپنی میں کرے گا، یہ اور اس میں آفتیں ہیں، اور یہ سب عام ہے، ایسا مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، خاص کر اس میں بڑے بوڑھے جو ہے نا یہ اس طرح کی گفتگو زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جوان بھی بہرحال پیچھے نہیں ہے، اور اب اسلامی بہنوں کو تو اپنے بیچاریوں کو ان کو تو کیا بولیں، تو خدا جانے کیا کیا کرتی ہوں گی، ان کو بھی چاہیے کہ بہرحال جب اصلاح کریں کسی کی تو حکمت عملی کے ساتھ، یعنی کہ کریں اصلاح اور دکھائیں دل، اور پھر جا کر ملوثوں غیبت میں اور عیب
کھولنے میں. اصلاح کا ثواب تو کہاں نکل گیا، گناہ اس نے اپنے متھے تھوپ دیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل